الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليهم السلام. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا رحمت اللہ الواسعہ، صلی اللہ علیہ یا باب نجات الامہ. شب جمعہ کربلاء معلیٰ اہلبیت علیہم السلام کا ذکر، دلوں کا آسرا ذکر اہل بیت علیہم السلام، چاہتوں کا مرکز ذکر اہل بیت علیہم السلام. جب دل پریشان ہوا مولا سے توسل کرنے کے لیے ہم نے مصیبت پڑھنا شروع کر دی، کیونکہ معصوم علیہ السلام نے فرمایا یا ابن الشبیب ان کنت باقیا فابق للحسین علیہ السلام فإنہ قتل کما قتل الکبش. معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں امام رضا علیہ السلام، اے ابن شبیب جب کبھی بھی رونے کو جی چاہے میرے جد مظلوم امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرنا، کیونکہ میرے مولا پر وہ ظلم ڈھائے گئے، انہیں اس طریقے سے شہید کیا گیا جس طریقے سے زمانہ جاہلیت میں بھیڑوں کو ذبح کیا جاتا تھا. اب میں کیا بتاؤں زمانہ جاہلیت میں بھیڑوں کو کس طریقے سے ذبح کیا جاتا تھا. ہمارے مرحوم استاد علامہ سید محب حسین نقوی اعلی اللہ مقامہ فرمایا کرتے تھے، ہمارے استاد جب بھی یہ حدیث پڑھا کرتے تھے گریے میں مبتلا ہو جاتے اور کہا کرتے تھے معلوم ہے زمانہ جاہلیت میں بھیڑ کو کس طریقے سے ذبح کیا کرتے تھے. کہا تیز دھار آلے تو ہوا نہیں کرتے تھے، جاہل لوگ ہوا کرتے تھے، کوئی دین تو ہوا نہیں کرتا تھا. کیا کرتے تھے؟ جس کے ہاتھ میں لکڑی آتی تھی لکڑی اٹھا لیا کرتا تھا، جس کے ہاتھ میں پتھر آ جاتا تھا پتھر اٹھا لیا کرتا تھا، جس کے ہاتھ میں جو سخت چیز آ جاتی تھی جس کے ذریعے سے بھیڑ کو مار سکے ہاتھ میں اٹھا لیا کرتا تھا. جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا تھا وہ ہاتھ میں ریت کو اٹھا لیا کرتا تھا. میرے مولا کو 9 چیزوں سے شہید کیا گیا. میرے مولا امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کا دن گزرا 3 رجب. میرے مولا نقی ان اماموں میں سے ہیں جنہیں قید رکھا گیا، زہر دیا گیا، تنہائی کی قید دی گئی. میرے مولا اگر کہوں کہ کنویں کے اندر قید رکھے گئے تو بعید نہ ہوگا، بلکہ کنویں میں بھی روشنی چلی جاتی ہے. میرے مولا کو ایسے قید خانے میں رکھا گیا تھا کہ آج کے دور میں اگر کسی کو قید میں رکھا جائے تو یقیناً اس قید میں داخل ہوتے ہوئے ہی سانس گھٹ جائے. تاریک قید، نہ دن کا پتہ نہ رات کا پتہ، نہ کھڑے ہونے کا سکون، نہ بیٹھنے میں راحت، نہ کھانے میں آرام، نہ پینے کے اندر حسب ضرورت پانی. میرے مولا کو ظلم کے ساتھ رکھا گیا، میرے مولا کو زہر سے شہید کیا گیا. ہم مصیبت کو بڑے سکون اور شوق سے سنتے ہیں اور رونے کو جب بھی نام آئے معصوم کا چاہتے ہیں کہ کوئی مصیبت پڑھے. کیوں؟ ہائے سادات کے زخموں کی دوا ماتم ہے، آج عباس کے پرچم کی ہوا ماتم ہے. خون جاری ہے جو دل سے یہ بھی ماتم ہے، مگر عسکری مولا کے رونے کی صدا ماتم ہے. کون بقیہ سے جنازے کو اٹھانے آیا؟ سامرہ شام میں مشہد میں ہوا ماتم ہے.
کربلا سے وہاں شبیر بھی آئے ہوں گے، کالے برقعے میں بتا کس نے کیا ماتم ہے، کس نے ہادی کو دیا زہر جگر خون ہوا، ہائے سادات کے گھر پھر سے بپا ماتم ہے، ماتمی دیتے ہیں پرسا یہ بھی ماتم ہے بطول، آج رو رو کے یہ نوحہ جو لکھا ماتم ہے، آج رو رو کے جو یہ نوحہ لکھا ماتم ہے۔ مولا نقی کو زہر دے دیا گیا، شہادت کا وقت قریب آیا، میرے مولا امام حسن عسکری علیہ السلام اپنی دادی سے کہتے ہیں مجھے لگتا ہے میرے بابا کو شہید کر دیا گیا ہے۔ بی بی کا دل دھڑکنا بند کرتا نظر آیا، کہا اماں، دادی اماں، کہتی ہیں تجھے کیسے پتا لگا کہ میرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا ہے؟ جس ماں کو کہا جائے کہ تیرا بیٹا شہید کر دیا گیا ہے، تیرا بیٹا مارا گیا ہے، ماں جیتے جی مر جاتی ہے۔ کہا تمہیں کیسے پتا چلا بیٹا؟ کہا اماں، دادی اماں، میں دیکھتا ہوں وہ فرشتہ جو ائمہ طاہرین کی خدمت کے لیے ساتھ ہوا کرتا ہے آج میرے پاس آ گیا ہے۔ میرے مولا معجزے کے ذریعے سے پہنچے ہیں سامرہ، میرے مولا کو غسل دیا، کفن دیا، میرے مولا پر تنہائی میں جنازہ پڑھا، لوگوں کو جمع کیا کہ اگر میں جنازہ یہاں پر نہ پڑھوں گا تو متوکل آ کر جنازہ پڑھنے لگے گا، آؤ ہم جنازہ پڑھ لیتے ہیں۔ میرے مولا کو غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، جنازہ پڑھا گیا۔ میرے مولا حسن عسکری 8 سال کے تھے، لیکن میرے مولا پر جنازہ پڑھنے کا موقع مل گیا۔ آئے دیکھے میرے مولا غریب کربلا کو، نہ یہاں پہ کوئی جنازہ پڑھنے دیتا ہے، نہ کفن دینے دیتا ہے، نہ غسل دینے دیتا ہے۔ ہاں، شہادت کے بعد جو ظلم کیا گیا اس کی انتہا نہ رہی۔ اشقیاء ہاتھوں میں تازیانے لے کر، ہاتھوں میں آگ لے کر خیموں پر ٹوٹ پڑے۔ بیویاں کوئی دائیں جاتی ہے، کوئی بائیں جاتی ہے، کوئی اپنی رضا بچاتی ہے، کوئی اپنے بچوں کی یادگاریں بچاتی نظر آتی ہے، کوئی مدینے کی طرف رخ کر کے روتی ہے، کوئی کربلا کی طرف، نہر فرات کی طرف رخ کر کے روتی ہے۔ ہاں، سب بیویاں رو رہی ہیں۔ ایک شکی ہاتھ میں تازیانہ لے کر آگے بڑھا، دیکھا ایک خاتون چھوٹی سی گٹھڑی لے کر بھاگتی چلی جا رہی ہے، سمجھا شاید ہاتھ کے اندر کوئی خزینہ ہے جو مجھ سے چھپا رہی ہے۔ آگے بڑھا، نہ جانے کیا ظلم کیا، غریب زمین پر گر گئی، آگے گٹھڑی گر گئی، گٹھڑی گر گئی، آگے بڑھ کر جو اٹھایا کیا دیکھتا ہے، گٹھڑی کے اندر نہ خزینہ ہے، نہ کوئی سونا ہے، نہ کوئی فضہ ہے، کیا دیکھتا ہے؟ ایک جلے ہوئے جھولے کی چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ہے۔ آگے بڑھ کے پوچھتا ہے مجھے اتنی زحمت میں مبتلا کیا، تم اتنی لکڑیاں اٹھا کر کیوں بھاگی جا رہی تھی؟ کہتی ہے ایک ماں کے لیے اپنے بچے کی باقیات ہی بہت بڑا خزانہ ہوتی ہے۔ کربلا کے بن کے اندر کچھ نہ بچا تھا، میرے بچے کی جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں ہی میرے ہاتھ آئی تھی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔